الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا ہمارا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 13 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پارہ نمبر 16 کی آج انشاءاللہ ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے لے کے آیت نمبر 110 تک پڑھیں گے۔ یعنی سورہ کہف کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کورس کی مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب آج کا ہم سبق مکمل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم سورت کا جو تعارف ہے اس کے جو موضوعات ہیں اور اس کے جو اسباق ہیں، لیسنز، ان کو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے پڑھیں گے۔ یہ پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 302 اور پارہ نمبر 16، اور اس صفحے پہ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 83 تک آیات ہیں، اور اس صفحے کو اشارات اور پھر آگے جو مختلف موضوعات ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، قال کہا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے، الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے، انک، بے شک تو، لن تستطیع، ہرگز تو استطاعت نہیں رکھے گا، ہرگز تو طاقت نہیں رکھے گا، معی، میرے ساتھ، صبر، صبر کی۔ تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ تو ہرگز جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ تو یہ حضرت خضر نے کب کہا کہ جب یہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی، اور یہ ان کو کب کہا کہ جب حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کیا فرمایا تھا کہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر نفس کے، بغیر کسی جان کے عوض کے آپ نے اس کو ناحق قتل کر دیا ہے، ایک پاکیزہ جان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ لقد جئت شیئا نکرا، آپ جو ہے ایک بہت بڑے ایک کام پر آپ آئے، ایک بڑی چیز کا آپ نے ایک ارتکاب کیا۔ تو اس پہ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ قال، کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، آیت نمبر 76، قال، کہا، ان موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو، ان، اگر، سألتک، میں سوال کروں آپ سے، میں اگر آپ سے کوئی چیز پوچھوں، عن شیء، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے بارے میں، اگر اب میں نے اگر سوال کیا، بعدہ، اس کے بعد اگر میں نے، اے خضر، آپ سے اگر کسی بھی چیز کے بارے میں نے سوال کیا، کسی بھی چیز کے بارے میں نے اگر آپ سے پوچھا، تو فلا تصاحبنی، تو پھر کیا ہے کہ آپ مجھے بالکل ساتھ نہ رکھیے گا۔ فلا تصاحبنی مصاحبت سے ہے، اسی سے صاحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ تو فرمائے کہ فلا تصاحبنی، پس آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ صاحب یصاحب، چپٹر کون سا ہے؟ حاسب یحاسب، محاسبہ، صاحب یصاحب، مصاحبہ، کسی کو ساتھ رکھنا اپنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو کہا کہ اب اگر میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یا آپ اگر کوئی فعل سر انجام دیتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو اگر میں اس پر اعتراض کرتا ہوں تو فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ بالکل نہ رکھیے گا۔ قد، بلا شبہ،
यानी यकीनन बलगता, आप पहुँच चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किसको कह रहे हैं? हज़रत खिज़र को कह रहे हैं कि बेशक आप पहुँच चुके हैं। किस चीज़ को पहुँच चुके हैं? मिन लदुन मिन लदुन्नी, मेरी तरफ से, मिन लदुन्नी मेरी तरफ से, उज़रन उज़र को, यानी आप मेरी तरफ से उज़र को पहुँच चुके हैं। इससे क्या मुराद है कि अब अगर मैं आपसे कोई सवाल अगर करता हूँ तो आप जो है बेशक मुझे अपने साथ ना रखें। अब आपके पास एक माकूल उज़र होगा, अब आपके पास एक माकूल उज़र होगा मुझे छोड़ने का और मेरी जुदाई का, मुझसे यानी मुझे अपने आप से जुदा करने का आपके पास एक माकूल उज़र होगा। अगर फिर मैं अगर कोई आपसे सवाल करता हूँ या आप कोई काम करते हैं मैं उस पर एतराज़ करता हूँ तो आप बेशक मेरी तरफ से एक उज़र को क्या है पहुँच चुके हैं। फ़न तलका, अब क्या होता है कि दोनों जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो एक बस्ती में जाते हैं और बस्ती वालों से वो खाना तलब करते हैं क्योंकि मेहमान होते हैं। तो बस्ती वाले क्या करते हैं कि इनकार कर देते हैं इन दोनों की ज़ियाफ़त से। वो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो ज़ियाफ़त है उन दोनों की ज़ियाफ़त करने से वो क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि हज़रत खिज़र जो है एक दीवार है जो बिल्कुल गिरने लगी है, एक दीवार है जो बिल्कुल गिरने लगी है। तो हज़रत खिज़र क्या करते हैं, उस दीवार को सीधा कर देते हैं, उस दीवार को क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़ते हैं, फिर एतराज़ कर देते हैं। क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते तो इस दीवार को सीधा करने का आप इनसे अजर लेते, यानी इनसे कोई मजदूरी ले लेते। आपने इनके साथ एहसान किया है, इन्होंने तो हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं की जो हमारा हक़ था। तो आपने इन पे एहसान किया है कि इनकी दीवार को आपने सीधा कर दिया है और आपने क्या किया है, इस पे कोई इनसे उजरत भी नहीं ली। आप चाहते तो इनसे उजरत ले लेते। कैसे ये अजीब लोग हैं कि ज़ियाफ़त तक नहीं की हमारी और हम इनके पास क्या हैं, मेहमान हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हज़रत खिज़र क्या कहते हैं कि बस हाज़ा फ़िराक़ु बैनी बैनिक, ये मेरे और तेरे दरमियान क्या होगी, ये फ़राक़ है, अब जुदाई है। तो लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ आते हैं, कहते हैं फ़न तलका, पस दोनों वो निकले, पस दोनों वो चले। अब वो दोनों चलते हैं मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा, जब अतया, वो दोनों आ जाते हैं, अहल क़रियतिन, एक बस्ती वालों के पास, एक बस्ती वालों के पास। इस्ततआमा, वो दोनों उनसे ताम तलब करते हैं। आपको पता है कि शुरू में अगर अलिफ सीन ता आ जाए तो वो तलब के माने में होता है। जैसे गफ़रा उसने बख्शा तो इस्तग़फ़रा उसने बख्शिश को तलब किया, जैसे नसरा उसने मदद की। लेकिन अगर शुरू में अगर लगाएंगे इस्तनसरा तो मतलब क्या होगा कि उसने मदद तलब की। इसी तरह ताइमा होता है खाया, उसने खाया, यतामु वो खाता है। तो इस्ततामा उसने खाने को तलब किया। तो इस्ततामा देखें अलिफ आ गया है तो दो के लिए, दो के माना में है। इस्ततामा, उन दोनों ने खाना तलब किया, अहलहा, बस्ती वालों से। हा किसकी तरफ है, ज़मीर का मजा किस तरफ है, बस्ती की तरफ, करिया की तरफ, क्योंकि करिया मुअन्नस इसलिए हा आया। अब क्या होता है, फ़अबौ, पस उन्होंने इनकार कर दिया, बस्ती वालों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अबा या अबा, अबाओ फ़िल माजी है। तो उन्होंने इनकार कर दिया किस चीज़ से, अन युदय्यिफ़ूहुमा, कि वो जो बस्ती वाले हैं उन दोनों की ज़ियाफ़त करें, उन दोनों की मेहमान नवाजी करें, इससे उन्होंने इनकार कर दिया। फ़वजदा, पस उन दोनों ने पाया, यानी मूसा और खिज़र ने, फ़ीहा, इसमें, इन्हें इस बस्ती में, जिदारन, एक जिदार, एक दीवार पाई। उन्होंने एक दीवार को पाया। युरीदु, चाहती थी वो दीवार, क्या, अन, ये कि यनक़द्दा, कि वो गिर जाए, यानी वो वो चाहती थी कि वो गिर जाए, मुराद ये कि वो गिरने के बिल्कुल करीब थी। तो क्या हुआ, फ़अक़ामहु, फ़पस अक़ामा, सीधा कर दिया, किसने, खिज़र ने, हु, उसको, यानी दीवार को। तो हज़रत खिज़र ने क्या किया, उस दीवार को सीधा कर दिया। क़ाल, कहा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लो, अगर शित, आप चाहते, लत्तख़ज़ता, तो आप जो है ले लेते, अलैहि, इस पर, यानी इस दीवार पर, इस दीवार को सीधा करने का जो फ़ेल है, जो आपने काम किया, इस पर आप ले लेते, क्या चीज़, अजरन, अजर यानी उजरत, मजदूरी ले लेते। तो सलीस तर्जुमे की तरफ आते हैं, बस वो दोनों चले, यानी मूसा और खिज़र,
یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی کے پاس آئے، بستی والوں کے پاس آئے، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، تو بستی والوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی ضیافت کا۔ پس دونوں نے پایا اس میں یعنی بستی میں ایک دیوار کو جو گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی کہ بالکل گرنے کے قریب تھی، تو اس نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، یعنی حضرت خضر نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اس پر کیا لے لیتے؟ اجرت لے لیتے۔ تو پھر یعنی دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا، انکار کر دیا۔ قال کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، ہذا یہ فراق ہے، جدائی ہے، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان۔ فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ اب جدائی ہے بالکل۔ سأنبئک، ان قریب، انبئ میں بتاؤں گا، قال کہا، ہذا یہ فراق ہے، جدائی ہے، بینی میرے درمیان، و بینک اور آپ کے درمیان، سأنبئک میں قریب آپ کو بتاؤں گا، بتأویل اصل حقیقت، ما لم اس چیز کی کہ لم تستطع آپ نہیں صبر کر سکے، آپ نہیں جو ہے طاقت رکھی آپ نے، علیہ اس پر، صبرن صبر کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کیا کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے اصل حقیقت آپ کو بتاؤں گا ان باتوں کی کہ جن باتوں پہ آپ صبر نہیں کر پائے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر۔ ہاں سر، ہاں سر، آ رہی ہے۔ اچھا اوکے۔ سلائیڈز بھی سلائیڈز نہیں آ رہی ہے، بس آپ کا ویڈیو کے ساتھ سلائیڈز آ رہی ہے، تو اوکے سلائیڈز آپ شیئر کر کے پھر سے سٹارٹ کر سکتے اچھا سلائیڈز نہیں آ رہی؟ ہیں۔ جی سلائیڈز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اوکے۔ سر آپ کی ویڈیو کے ساتھ سلائیڈز آ رہی ہے، اب تب تک کنٹینیو کر سکتے ہیں، چینج ہو اور رہی جب ہیں تک آگے پیچھے ہو رہی ہیں چینج سلائیڈز؟ بھی ہو رہی ہے، اوکے بس ٹھیک ہے پھر۔
جی بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 79 ہے. اب یہاں سے جو ہے حضرت خضر جو ہے وہ حقیقت بتاتے ہیں واقعات کی کہ جو افعال انہوں نے سر انجام دیے اور جن پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر پائے. انہوں نے کہا اما السفینۃ کہ رہی جو کشتی فکانت لمساکین تو وہ تھی مسکینوں کی یعملون وہ عمل کرتے تھے کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں. فاردت پس میں نے چاہا ان اعیبہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں, میں اس کو کیا کر دوں, عیب دار کر دوں. وکان وراءہم اور کیا تھا کہ ان کے پیچھے ایک جو ہے ملکن ایک بادشاہ تھا. وراءہم حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کے آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا. وراء کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا. یا خود وہ لے لیتا تھا کل سفینۃ ہر کشتی کو غصباً چھین کر غصب کر کے. یعنی وہ ایسا بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ تھا کہ جب وہ صحیح سلامت کوئی کشتی دیکھتا تھا تو اس کو غصب کر لیتا تھا, اس سے چھین لیتا تھا. لیکن اگر کوئی عیب دار کوئی چیز کوئی کشتی ہوتی تو اس کو وہ چھیڑتا نہیں تھا, اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ جو کشتی کا جو تختہ انہوں نے توڑ دیا تھا, اس میں شگاف کر دیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ اس میں تو حکمت یہ تھی کہ اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ مساکین جو ہے لڑکے تھے, کچھ مساکین تھے, ان کی وہ کشتی تھی, ان کی ملکیت میں تھی اور وہ اس کو سمندر میں چلاتے تھے اور اس سے اپنی روزی کماتے تھے. تو میں نے یہ چاہا جو میں نے اس کا تختہ توڑ دیا تھا, اس میں شگاف ہو گیا تھا, تو میرا جو مقصد تھا اس کو عیب دار کرنے کا وہ یہ تھا کہ ان کے کیونکہ آگے جو ہے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ظالم بادشاہ تھا, اور وہ ساری کی ساری کشتیوں کو جو صحیح کشتیاں ہوتی تھیں ان کو وہ کیا کر لیتا تھا, غصب کر لیتا تھا, ان کو چھین لیتا تھا تاکہ بادشاہ جو ہے ان کو نہ لے سکے. وَأَمَّا الْغُلَامُ ہاں رہا جو لڑکا جس کو جو ہے حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا, اس کو مار دیا تھا, تو اس کی اب حقیقت کیا ہے کہ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو قتل کیوں کیا. تو کہا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ رہا لڑکا فَكَانَ پس تھے ابواہ اس کے ماں باپ, ابواہ اس کے ماں باپ, مؤمنین مومن تھے, اس کے ماں باپ کیا تھے, مومن تھے. فخشینا پس ہم ڈرے ان یرہقہما کہ وہ جو لڑکا ہے وہ کیا کر دے گا, ان کو پھنسا دے گا, طغیاناً سرکشی میں, وکفراً اور کس میں, کفر میں. تو لڑکے کو جو قتل کیا اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ لڑکا اگر بالغ ہو جاتا, بڑا ہو جاتا, تو وہ اپنے ماں باپ کو جو مومن ماں باپ تھے اس کے, ان کو کیا کر دیتا, ان کو سرکشی میں مبتلا کر دیتا اور کس میں کر دیتا, فتنوں میں مبتلا کر دیتا, کفر میں ان کو مبتلا کر دیتا. تو اس لیے جو ہے اس کو قتل کیا تاکہ وہ کہیں بڑا ہو کے اپنے والدین کو گمراہ نہ کر سکے, بڑا ہو کے اپنے والدین کو گمراہ نہ کر سکے, اس لیے اس کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا پس ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما, ان یبدلہما کے بدلے میں عطا فرما دے, ربہما ان دونوں کا رب, یعنی اس کے جو والدین ہیں ان کا رب, خیرا منہ اس سے زیادہ بہتر, زکاتاً پاکیزگی میں, اچھے اخلاق میں. یعنی اللہ تعالیٰ اب جو ہے اس کے بدلے میں ان کو ایک ایسا لڑکا عطا فرمائے گا کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہوگا اچھے اخلاق میں اور نیکی میں, وہ اقربا اور زیادہ قریب ہو, رحمہ شفقت میں. یعنی ایسا لڑکا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے کہ جو زیادہ بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں, زیادہ بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں. اس سے مراد کیا ہے, زیادہ بہتر ہو پاکیزگی میں, یعنی کہ اس کے جو اخلاق ہیں وہ زیادہ پاکیزہ ہوں. وہ اقرب رحمہ اور زیادہ قریب ہو کس چیز میں, شفقت میں. اقرب رحمہ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک اس کا مطلب یہ کہ وہ قرابت داروں کا بڑا خیال رکھنے والا ہوگا اور زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو
اس سے زیادہ بہتر اولاد عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بالغ ہو جائے تو پھر کیا ہے، یہ اپنے والدین کو گمراہ کر دے گا اور ان کو سرکشی اور کفر میں دھکیل دے گا، اس لیے اس کو قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو جدار ہے، دیوار جو انہوں نے سیدھی کی اور اس پر کوئی اجرت نہیں لی، تو اس کا جو سبب ہے وہ حضرت خضر بیان کرتے ہیں کہ وہ امل جدارو، رہی جو جدار یعنی جو تھی، جو دیوار تھی، فکانا پس وہ تھی لغلامین، دو لڑکوں کی، یتیمین جو یتیم تھے، فی المدینہ شہر میں، کہ وہ جو دیوار تھی جس کو انہوں نے سیدھا کر دیا تھا اور وہ گرنا چاہتی تھی، گرنے لگی تھی، اور حضرت خضر نے اس کو ہاتھ لگا کے اس کو سیدھا کر دیا تھا، تو وہ تو دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ شہر میں، وَكَانَ تھا تحتہ اس کے نیچے یعنی اس دیوار کے نیچے، کنز لہما ان دونوں کا خزانہ تھا، وہ جو دو یتیم بچے تھے ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے کیا تھا، مدفون تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا وَكَانَ اور تھا ابوہما ان دونوں کا باپ، صالحا نیک، ان دونوں کا جو باپ تھا وہ کیا تھا، نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ پس چاہا تیرے رب نے، ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک تیرے رب کی طرف سے بطور رحمت کے، تیرے رب کی طرف سے کیا، بطور رحمت کے اور بطور مہربانی کے۔ وما فعلتہ عن امری تو حضرت خضر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں کام انہوں نے کیے، کشتی کے جو تختے وہ توڑ دیے، اور اسی طرح ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور اسی طرح ایک جو دیوار تھی جو بالکل گرنا چاہتی تھی اور اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا، یہ جو تینوں کام انہوں نے کیے، تو اس کے بارے میں حضرت خضر کیا کہتے ہیں کہ وما فعلتہ نہیں کیا میں نے اسے، عن امری اپنی طرف سے، اپنے امر سے یعنی اپنی مرضی سے، میں نے یہ کام جو اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو حضرت خضر کا جو جملہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو اس کے بارے میں تین جو ہے بڑے قوی اور معروف قول ہیں کہ حضرت خضر کون تھے۔ ایک اس میں قول یہ ہے کہ حضرت خضر فرشتہ تھے، وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، اور تیسرا قول، تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ تو تینوں کے جو ہے وہ دلائل کیا ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں اور مضبوط ہیں۔ اکثر نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، واللہ اعلم۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے وما فعلت عن امری کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیے۔ تو دیکھیے وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے دو یتیم جو لڑکے تھے، ان کا جو خزانہ تھا وہ مدفون تھا، ان کا جو باپ ہے وہ ان کے لیے اس دیوار کے نیچے وہ چھوڑ گیا تھا، تاکہ جب یہ جوان ہوں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ اس سے استفادہ کریں، اس کو استعمال کریں۔ اگر جو ہے وہ دیوار جو گر جاتی تو ان یتیم بچوں کا خزانہ جو لوگ تھے وہ اس کو نکال کے استعمال کر لیتے، اس خزانے کو ناحق استعمال کر لیتے، چھین لیتے، ان سے غصب کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ یہ خزانہ جو ہے موجود رہے، اور یہ جو یتیم لڑکے جب یہ بڑے ہوں، اپنی جوانی کو پہنچے، تو اپنے خزانے کو نکال کے اس کو کیا کر لیں، استعمال کر لیں۔ تو یہ اصل میں پیچھے کیا تھی، حکمت تھی، اور یہ اصل میں کیا تھی، پیچھے مصلحت تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کا جو باپ ہے وہ کیا تھا، نیک تھا، صالح تھا۔ تو اس آیت کے اس حصے میں علماء نے یہ جو ہے ایک بات اخذ کی ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی جو نیک اولاد ہے، اس کی جو مومن اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی خاص نگہداشت کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ اس کا جو نسل میں اوپر کی طرف کوئی پانچواں جو ہے وہ باپ تھا، دادا تھا اس کا، جو پہلا اس کا باپ ہے وہ نہیں، ڈائریکٹ نہیں، جو اس سے اوپر جو ہے اس کے جو دادے ہیں، پردادا، اس سے بھی کوئی اوپر کا تھا، پانچویں اس کی جو نسل ہے اس سے۔
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان نیک ہوتا ہے، جب ایک انسان صالح ہوتا ہے، تو اس کی جو آنے والی جو نسلیں ہیں ان پر بھی اس انسان کی جو نیکی ہے، اس کا جو تقوی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو اولاد ہوتی ہے، جو اس کی ذریت ہوتی ہے، جو اس کی نسل آتی ہے آگے، اس پہ بھی اس کا اثر کیا ہے وہ ڈالتے ہیں، اور اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نیک اور فرمانبردار بندہ بننا چاہیے، اور نیک اور صالح انسان بننا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی کیا کریں گے، حفاظت فرمائیں گے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو ذالک یہ تعویل اصل حقیقت ہے ان واقعات کی، ان باتوں کی کہ ما لم تستطع علیہ صبر، کہ جن کی اے موسیٰ آپ صبر، جن پر آپ نہیں کر سکے۔ تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس میں بڑے ہی اسباق ہیں اور بڑے اس میں لیسنز ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ایک کہ روح کی حقیقت ہمیں بتائیے، دوسرا یہ سوال پوچھا تھا اصحاب کہف کا قصہ ہمیں بتائیے، اصحاب کہف کی کیا حقیقت ہے ان کے بارے میں بتائیے، اور تیسرا جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کون تھا اور اس کا قصہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے۔ دیکھیں ذوالقرنین یا ذی القرنین اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو قرن کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، ایک سے زیادہ۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے سینگ، تو ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ تو 2 سینگوں والا اس کو کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت میں اس کے سر میں 2 سینگ تھے، یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو تاج پہنتا تھا اس تاج میں 2 سینگ تھے، یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے جو سر کے جو بال تھے اس کی 2 لٹیں تھیں، 2 مینڈیاں تھیں، جو لٹیں ایسے بنی ہوئی تھیں دائیں بائیں، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالقرنین اس کو اس لیے کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف یہ گیا اور اس نے علاقے فتح کیے۔ ذوالقرنین یہ کون تھا؟ یہ ایک نیک انسان تھا، ایک نیک بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حقیقت میں یہ کون تھا۔ مفسرین کا، علماء کے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوئی اسے جو سکندر اعظم ہے وہ قرار دیتا ہے رومی، کوئی اس کو سائرس ایک بادشاہ گزرے وہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال قرآن نے اس کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ اصل میں حقیقت میں کون تھا، بس قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے ایک نیک ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، بڑا ساز و سامان اس کو عطا فرمایا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ مشرق کی طرف گیا تو ملکوں پہ ملک فتح کرتا گیا، مغرب کی طرف گیا تو ملکوں پہ ملک فتح کرتا گیا۔ اور اصل جو مقصد ہے قرآن کا وہ کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال قبل یہ گزرا ہے، یعنی قبل مسیح سے 500 سال آپ زائد کریں تو اس دور کا یہ ایک جو ہے ایک مسلمان اور نیک جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے سأتلو میں پڑھ کر سناؤں گا ان قریب علیکم تم پر منہ اس کا ذکرن کچھ ذکر، میں تمہیں اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ پڑھ کر تمہارے اوپر میں سناؤں گا، یعنی پوری تاریخ بیان نہیں کروں گا، وہ چیز بیان کروں گا کہ جس میں تمہارے لیے کیا ہو، نصیحت ہو، تمہارے لیے ذکر ہو، اور تمہارے لیے کیا ہے، سبق کا سامان ہو۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 303 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور
آیت نمبر 84 سے 96 تک انشاءاللہ ہم اس صفحے پہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بے شک ہم نے مَكَّنَّا لَهُ ہم نے اقتدار عطا فرمایا تھا لہو اس کے لیے، یعنی ہم نے اس کو اقتدار اور حکومت اور طاقت عطا فرمائی تھی، کہاں پہ؟ فی الارض زمین میں، وَآتَيْنَاهُ اور دیا تھا ہم نے اسے من کل شیء ہر چیز سے سبباً کچھ سامان، ہر چیز سے ہم نے اس کو کچھ سامان عطا فرمایا تھا، یعنی تمام وسائل جو ہے اس کو عطا فرمائے تھے جو اس کے اقتدار کے لیے ضروری تھے۔ مثلاً اس کو شجاعت عطا فرمائی تھی، قوت عطا فرمائی تھی، تدبیر اور رائے کی قوت عطا فرمائی تھی، فوج، اسلحہ، دولت اور سامان سفر، اس طرح کی جتنی چیزیں ہم نے اس کو عطا فرمائی تھیں۔ اب کیا ہے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا پس کیا کیا اس نے کہ فَأَتْبَعَ پس کچھ ساتھ لے کر چلا، سبباً سامان، کچھ سامان ساتھ لے کر وہ کیا؟ وہ چلا۔ مراد یہ ہے کہ ایک لمبے سفر کی اس نے کیا کی؟ تیاری کی، ایک لمبے سفر کی تیاری کی، اور اس کے لیے لمبے سفر کے لیے جو بھی اس کو جو وسائل تھے، جو بھی سامان اس کو درکار تھا، وہ اس سامان کو اپنے ساتھ لے کر وہ چلا، ایک مہم پر جو ہے وہ چل نکلا، ایک مہم پر وہ چل نکلا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مغرب کی طرف جاتا ہے، مغرب کی جہت میں جاتا ہے اور ملکوں پہ ملک فتح کرتا جاتا ہے۔ تو وہاں جو ہے اس نے ایک قوم کو پایا، جب وہاں پہ وہ پہنچتا ہے آخری کونے میں جہاں پہ وادی ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ پہنچتا ہے، تو اس کی منظر کشی، اس لمحے کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ بلغ وہ پہنچا مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کے مقام پر، مغرب کہتے ہیں لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کا مقام، الشمس سورج، یہاں تک جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا، سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، وجدہا تو پایا اس نے اس کو، ہا یعنی شمس، تو دیکھیے ہا مؤنث ہے، تو شمس جو ہے عربی زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس لیے ہا کی ضمیر یہاں پہ آئی ہے۔ تو وجدہ اس نے پایا کس کو؟ سورج کو، تغربو وہ سورج دیکھیے غروب ہو رہا ہوتا ہے، اسے دیکھیے یغربو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تغربو، کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمیئتن دلدل والا چشمہ، کون سا چشمہ؟ دلدل والا چشمہ، یعنی ایک ایسا پانی تھا، چشمے کا پانی تھا یا سمندر کا پانی تھا کہ جو مٹی کیچڑ کی وجہ سے وہ گدلا ہوا تھا اور سیاہی مائل ہوا تھا، وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ گویا وہ اس میں، اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ سورج اس دلدل والے چشمے کے اندر وہ کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے۔ اور یہی دیکھیے کہ جب ایک انسان جو ہے سورج غروب ہونے کا ایک انسان مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھیے ساحل سمندر پر آپ کھڑے ہو کے جب سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ گویا کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے جو آپ زمین پہ ہوں، مثلا سمندر میں نہ ہوں، آپ زمین پہ ہو، تو ایسے لگتا ہے آپ کو کہ جو سورج ہے وہ زمین میں جا رہا ہے نیچے، حالانکہ ہوتا تو وہ آسمان پہ ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ اس نے کیا دیکھا کہ سورج ایسے غروب ہو رہا ہے کہ دلدل والے چشمے میں گویا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے، تو اس کی منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ وجد اور پایا اس نے عندہا اس کے پاس، قومن ایک قوم کو، تو اس کے پاس جو ہے اس جگہ پہ اس نے ایک ایسی قوم کو پایا۔ قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما یا تو ان تعذب تو ان کو عذاب دے، یعنی سزا دے، یعنی اس قوم پر وہ غلبہ پا چکے تھے ذوالقرنین، وہ کافر قوم تھی، مشرک قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو آپ ان کو عذاب دیں، عذاب سے مراد کیا ہے؟ سزا دیں، سزا سے مراد کیا ہے؟ یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قید بنا دیا جائے، قیدی بنا دیا جائے، تو یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے۔ وَإِمَّا اور یا ان یہ کہ تتخذ تو اختیار کرے فیہم ان کے بارے میں حسناً، حسن سے مراد یہاں پہ کیا؟ نیک سلوک اور بہترین روش، یا تو آپ ان کو سزا دیں یا آپ ان کے بارے میں
बेहतरीन जो है सलूक है, बेहतरीन जो रवश है उसको आप इख्तियार करें। तो इससे क्या मुराद है, बेहतरीन सलूक उनके साथ करें, बेहतरीन रवश से मुराद ये है कि अब आप उन पर गलबा पा चुके हैं, वो मफतू कौम में आप फातेह हो चुके हैं उन पर। अब क्या है कि आप उनसे, आपको इख्तियार है या आप उनको सज़ा दें, मतलब उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको कैदी बना दिया जाए, या ये है कि उनको फ़िदिया देकर उनको छोड़ दिया जाए, एहसान कर दीजिए उनके साथ, उनको फ़िदिया देकर छोड़ दिया जाए। क़ाल कहा अम्मा मन ज़लमा, हाँ रहा वो बंदा कि जिसने जुल्म किया, फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, तो अनकरीब हम उसको अज़ाब देंगे। अज़्ज़ब युअज़्ज़िबु चैप्टर कौन से, अल्लम युअल्लिमु, तअज़ीब तालीम। तो नुअज़्ज़िबु फ़िल मुज़ारे है, फ़सौफ़ अनकरीब नुअज़्ज़िबुहु हम उसको अज़ाब देंगे, मुराद कि हम उसको सज़ा देंगे जिसने भी जुल्म किया। तो जुल्म से यहाँ पे मुराद क्या है कि जो कुफ्र और शिर्क पर जमा रहा हम उसको सज़ा देंगे, जो भी कुफ्र और शिर्क पर जमा रहा हम उसको सज़ा देंगे, और जो भी उसके साथ हम जंग करेंगे या उसको कत्ल कर दिया जाएगा या उसको कैदी बना दिया जाएगा, उसको ग़ुलाम बना लिया जाएगा, और जो जिज़िया देने पर तैयार होंगे उनसे जिज़िया लेकर उनको ग़ुलाम बना लिया जाएगा। तो ये मुराद है फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, जिसने जुल्म किए, मतलब कि जो कुफ्र और शिर्क पर जमा रहा। सुम्मा फिर युरद्दु, उसको लौटाया जाएगा, इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, फ़युअज़्ज़िबुहु, पस वो देगा उसको अज़ाब, अज़ाबन ऐसा अज़ाब, नुकरन बड़ा ही बुरा अज़ाब। अब क्या है, दुनिया में इन कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ तो ये सलूक होगा, और जब क़यामत का दिन होगा, जब ये अपने रब की तरफ लौटाए जाएंगे, तो उनका रब उनको क्या देगा, बदतरीन बुरा अज़ाब उनको देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ज़ुल्करनैन था ये नेक बादशाह था और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला था, ये मुसलमान था और सालेह और नेक बादशाह था ये। वह अम्मा मन आमना, और रहा वो शख्स कि जो ईमान ले आया, वह अमिल सालिहन, और उसने नेक अमाल किए, फलहु, तो उसके लिए है जज़ाअन जज़ा, अल हुस्ना, अच्छा बदला उसके लिए है। जो ईमान ले आएगा और जो नेक अमल करेगा तो उसके लिए क्या है, जज़ाअनिल हुस्ना, उसके लिए अच्छा बदला है, उसको बदले में भलाई मिलेगी। वसनक़ूलु, और अनकरीब हम कहेंगे। क़ाल यक़ूल का मतलब क्या होता है, कहना। सीन का मतलब है अनकरीब, अनकरीब हम उसके लिए कहेंगे, मिन अमरिना, हमारे मामले से, हमारे अमर में से, हमारे मामले में से, अनकरीब हम उसे क्या कहेंगे, युसरन, आसानी। युसर आसानी, इसके मुकाबले में क्या है, उसर तंगी तकलीफ़, और उसका मुकाबले में क्या है, मुतज़ाद क्या है, युसर आसानी को कहते हैं, इसी तरह उसर तंगी और तकलीफ़ को कहते हैं। तो मतलब ये है कि जो भी ईमान ले आएगा और जो भी नेक अमल करेगा तो उसके लिए बेहतरीन बदला है, अच्छा बदला होगा। और ज़ुल्करनैन क्या कहते हैं कि हम उसके मामले में क्या करेंगे, हम उसे अनकरीब हुक्म देंगे, मिन अमरीना, अपने मामले में से, युसरन, आसानी का, यानी हम उनसे अपने तमाम मामलात में आसानी का सलूक करेंगे, जो ईमान ले आएंगे और जो नेक अमल करेंगे। एक तो ये कि अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए क्या है, अच्छा बदला है। अब क्या है, दुनिया में हम उनके साथ कैसा मामला करेंगे। ज़ुल्करनैन उनको क्या कह रहे हैं कि जो उनमें से ईमान ले आए थे उनके बारे में कह रहे हैं कि जो ईमान ले आए हैं, जो नेक अमल करेंगे, तो हम भी उनके मामलात में उनके लिए क्या पैदा करेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उनके लिए आसानी करेंगे। सुम्मा अतबअ सबबा, इसके बाद क्या होता है, वो एक और मुहिम पर निकलते हैं। सुम्मा, फिर, अतबअ सबबा, फिर वो एक और मुहिम जो है, एक और सफ़र के लिए वो क्या होते हैं, रवाना होते हैं। कुछ और जो है साजो सामान और अपने साथ जो है लेकर वो क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि वो पहले तो इंतहाई मगरब की तरफ वो निकले, सफ़र उन्होंने किया। अब जो दूसरा सफ़र उनका है जो कुरान में जिक्र है वो क्या है कि अब वो मशरक़ की तरफ गए, हत्ता यहाँ तक कि इदा, जब बलगा, वो पहुँचे, मतल शमसी, सूरज के तुलू होने की जगह पर, सूरज के तुलू होने के मुकाम पर, यानी वो मशरक़ की तरफ चलते गए यहाँ तक कि जब वो जो आबादियाँ हैं वो ख़त्म हो गई, आखिरी आबादी तक जब वो पहुँच गए, सूरज के यानी कि तुलू होने की जगह तक वो पहुँच गए, वजदहा, उन्होंने पाया उसको, यानी सूरज को, ततलू, कि वो सूरज है वो तुलू हो रहा है, अला कौमिन, एक ऐसी कौम पर,
کہ لم نجعل لہم، کہ نہیں ہم نے کیا کیا، بنایا، لم نجعل نہیں ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے آگے، یعنی سورج کے سامنے، یعنی ان کے اور سورج کے درمیان ہم نے نہیں بنایا تھا، سترن، ستر پردے کو کہتے ہیں، پردہ، یعنی وہ ایک ایسی ایک غیر مہذب اور غیر متمدن قوم کے پاس وہ پہنچے کہ ہم نے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ مکانوں کی بجائے وہ کہاں رہتے تھے؟ میدانوں میں رہتے تھے اور صحراؤں میں رہتے تھے وہ، اور کھلے میدانوں میں بلکہ ننگے رہتے تھے، اور غیر مہذب اتنے کہ گھر بنانا بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ تو ایک ایسی قوم پر وہ کیا ہوئے، وہاں پہ وہ آئے، جب وہ مشرق کی طرف انہوں نے سفر کیا، یعنی ذوالقرنین نے، تو ایک ایسی قوم پر آئے کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے، من دونہا یعنی ان کے اور سورج کے درمیان، سترا کوئی پردہ، ان کے اور ان کے جو جسم ہیں، ان کے جسم اور ان جو سورج ہے اس کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مکان نہیں تھے، اور وہ کیسے رہتے تھے؟ صحراؤں میں رہتے تھے، اور اسی طرح میدانوں میں وہ رہتے تھے، اور لباس بھی ان کے جسم پر نہیں تھا۔ کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح واقعہ ایسے ہی ہے، کہ یعنی کہ پہلے وہ انتہائی مغرب تک پہنچے، مغربی سمت میں وہ چلتے گئے، انہوں نے سفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ نکلے، اور ملکوں کو فتح کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر وہ مشرق کی طرف وہ نکلے۔ فرمایا کہ اسی طرح وقد احطنا، ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بما لدیہ، جو ان کے پاس تھا، خبرن، علم کے لحاظ سے، جو کچھ بھی ان کے پاس، یعنی حضرت جو ذوالقرنین تھے، جو بھی ان کے پاس مال و اسباب تھا، جو بھی وسائل تھے، جو بھی ان کے پاس جو صلاحیتیں تھیں، اور دیگر جو بھی تمام جو باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے پورا ان چیزوں کا کیا کیا ہوا تھا؟ احاطہ کیا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے ذوالقرنین کی جو تیسری مہم ہے، تیسرا سفر، اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی طرف وہ کیا ہوئے، وہ نکلے، پھر ایک اور راہ انہوں نے لی، اس پر وہ نکلے، حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ چکے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب بلغ، وہ پہنچ چکے، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچے تو وجدہ، انہوں نے پایا، من دونہما، من دونہما، ان دو پہاڑوں کے درمیان، قومن، ایک ایسی قوم کو، من دونہما، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو دو پہاڑ تھے ان کی اس طرف، دوسری طرف انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ لا یکادون، نہیں تھے وہ قریب، کہ یفقہون، کہ وہ سمجھتے، قولاً، کسی بات کو۔ مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے ایک اور جو ہے مہم، اس کو انہوں نے اختیار کیا، ایک اور سفر کی طرف وہ نکلے۔ اب یہ سفر کس ڈائریکشن میں تھا، کس سمت میں تھا؟ کیونکہ پہلا ان کا سفر کس طرف تھا؟ مغرب کی طرف، مغربی سمت کی طرف، اور دوسرا جو سفر تھا ان کا کس کی طرف تھا، کس سمت کی طرف تھا؟ مشرقی سمت کی طرف۔ لیکن تیسرا جو ان کا سفر تھا، اس کے بارے میں قرآن نے کوئی صراحت نہیں کی ہے کہ ان کا یہ جو سفر جو تھا وہ کس سمت کی طرف تھا۔ بعض کہتے ہیں شمالی سمت کی طرف تھا، لیکن اس کی یعنی کہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی، اور قرآن نے بھی اس کی کوئی صراحت نہیں کی۔ ہاں، وہ انہوں نے کسی طرح سفر کیا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ تو پہاڑوں کی دوسری طرف کیا تھا کہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو ہے وہ قریب نہیں تھے کہ وہ کسی بات کو وہ سمجھ سکتے، یعنی انہوں نے ایسی قوم، ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا دونوں پہاڑوں کی دوسری طرف، کہ ایسے لوگ تھے کہ جو بات کو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان کو نہیں سمجھتے تھے، اپنی زبان کے علاوہ کوئی بھی دوسری زبان وہ نہیں سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ لا یکادون، نہیں وہ قریب تھے، یفقہون، کہ وہ سمجھتے، قولاً، قول کو، بات کو، اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو کیا فرمایا
کہ ان یاجوج و ماجوج کہ بے شک جو یاجوج ماجوج ہیں مفسدون و فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں، انہوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی ذوالقرنین کو. تو اب کیسے انہوں نے بات کی؟ حالانکہ پہلے کیا ذکر ہوا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، وہ تو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے، بالکل کوئی بات نہیں سمجھتے تھے. یعنی ذوالقرنین کی جو زبان تھی اور ان کی زبان مختلف تھی، تو پھر کیسے انہوں نے بات کی، کیسے ذوالقرنین کو سمجھ آئی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ ترجمان کے ٹرانسلیٹر کے تھرو، جو ترجمان تھا وہ درمیان میں، اس نے جو ہے ترجمہ کر کے ذوالقرنین کو بتایا، ان کی شکایت کی کہ وہ کیا شکایت کر رہے تھے. وہ قوم والے، وہ لوگ، انہوں نے یہ شکایت کی کہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ فساد کرتے ہیں، ان کے درمیان جو ایک بند باندھا جائے، ایک دیوار حائل کر دی جائے تاکہ یہ بستیوں میں آ کے، وہ بہت زیادہ قتل و غارت کرتے تھے. تو یہ جو لوگ تھے یہ تنگ تھے ان سے، تو انہوں نے ذوالقرنین کو ان کے بارے میں بتایا، ان کی شکایت کی کہ ان کا جو ہے بند باندھا جائے. تو اب یہ ان کی بات کیسے ان کو سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کہ یا تو وہ ترجمان تھا، یا ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ذوالقرنین تھے ان کو ان کی جو زبان تھی، ان کی زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دی، اللہ نے ان کو زبانوں کا فہم عطا فرمایا تھا، ایک سے زیادہ زبانوں کا، تو اس ذریعے سے ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہو. تو اب وہ جو ہے قوم، انہوں نے، ان لوگوں نے کیا کہا ذوالقرنین سے کہ ان یاجوج، کہ بے شک جو یاجوج ہیں وہ ماجوج اور ماجوج ہیں. دیکھیے جو یاجوج ماجوج ہیں یہ نسل انسانی سے ہیں، بنی آدم میں سے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے علیحدہ علیحدہ قوم ہے. یاجوج علیحدہ قوم ہے اور ماجوج علیحدہ قوم ہے، ایک قوم نہیں ہے، یہ جو ہے ایک قوم نہیں ہے، یہ دو علیحدہ مختلف قوم ہے. اور ان کی جو تعداد ہے وہ دوسری انسانی نسلوں سے زیادہ ہے. ان کی جو تعداد ہے یاجوج ماجوج کی، جو دوسری انسانی نسلیں ہیں ان سے کیا ہے، یہ زیادہ ہیں. اور ایک بات ان کے بارے میں کیا ہے کہ جہنم سب سے زیادہ ان سے بھری جائے گی، جہنم ان سے سب سے زیادہ کیا ہوگی، بھری جائے گی. تو انہوں نے کیا کہا اس قوم نے، جی بارک اللہ فیکم. ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد کرنے والے، نہیں فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. فہل نجلو، تو کیا ہم آپ کے لیے بنا لیں، یعنی اے ذوالقرنین کیا ہم آپ کے لیے رکھیں، آپ کے لیے جو ہے بنائیں آپ کے لیے خرجن. خرجن سے کیا مراد ہے، ایک جو ہے مزدوری، خرجن یعنی کہ جو ہے اجرت آپ کے لیے ایک رکھ دیتے ہیں، یا آپ کے لیے ہم جو ہے آپ کو اخراجات جو ہے آپ کے لیے ان کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے جمع کر کے آپ کو اخراجات آپ کو مہیا کر دیں. الا ان تجعل، کہ آپ بنا لیں، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدن. سدن سے مراد کیا ہے، دیوار. صد کسے کہتے ہیں، دیوار کو. یعنی ہم آپ کے لیے بنا لیتے ہیں، آپ کے لیے طے کر دیتے ہیں اے ذوالقرنین، آپ کے لیے ایک آمدنی یا خرچ کا انتظام، ایک معاوضے کا انتظام کر دیتے ہیں. اخراجات جو اس پر آنے والے ہیں دیوار پہ، آپ جو ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، تاکہ ہم ان کی یہ جو فساد گری ہے اور جو قتل و غارت کا یہ بازار گرم کرتے ہیں اور یہ جو اذیت ہمیں دیتے ہیں، تاکہ ہم ان کی اذیت اور ان کی فساد گری سے ہم کیا ہو جائیں، بچ جائیں. تو انہوں نے، وہ جو قوم تھی، انہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد کی کس کے سامنے شکایت کی، جو بادشاہ ذوالقرنین تھے ان کے سامنے. اب جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ تیار ہو جاتے ہیں ذوالقرنین. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے درمیان اور جو ہے ان کے درمیان میں کیا بنا دیتا ہوں، ایک دیوار بنا دیتا ہوں. تو اصل میں جو ہے وہ دو پہاڑ تھے، آمنے سامنے تھے، مقابل
میں تھے اور درمیان میں ان کی ایک جو تھی ایک کھائی تھی، تو وہ اس کھائی سے وہ جو کیا تھے کہ یاجوج ماجوج وہاں سے باہر آتے اور قتل و غارت جو ہے وہ کرتے۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا کہ وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان وہ جو جگہ تھی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی کہ جس جگہ سے یاجوج ماجوج نکل کر فساد برپا کرتے تھے، تو ذوالقرنین نے ان پہاڑوں کے بالکل برابر اتنی بڑی جو ہے ہزاروں فٹ جو ہے بڑی دیوار انہوں نے بنوا دی اتنی اونچی اور اتنی بڑی جو ہے ہزاروں فٹ، کہتے ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی دیوار تھی، وہ بنوا دی انہوں نے۔ اور وہ دیوار کس چیز کی تھی؟ پتھر اور اینٹوں کی نہیں تھی، بلکہ لوہے کی چادریں جو ہیں، لوہے کی اینٹیں اور چادریں، ان کے ساتھ وہ دیوار جو ہے اتنی مضبوط دیوار جو ہے انہوں نے بنوائی۔ اور اس کے اوپر جب وہ دیوار لوہے کی چادریں لگا لگا کر جب اس کو اوپر کیا مکمل کیا گیا، تو پھر اس کے اوپر سے انہوں نے کیا کیا، پگھلا ہوا تانبا اس دیوار پہ ڈالا تاکہ وہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اور اس کے درمیان جو لوہے کے جو تختے تھے، بڑے بڑے لوہے کی بڑی بڑی جو چادریں تھیں، ان کے درمیان میں اگر جو اوپر نیچے ایسے لگائی گئی تھی، ان میں اگر جو جگہ وغیرہ جو باقی تھی تاکہ وہ بھی فل ہو جائے، وہ بھی پر ہو جائے، تو اس کے اوپر سے انہوں نے کیا کیا، اس پہ تانبا جو ہے وہ انڈیلا، اس کو ڈالا۔ تو دیکھیے کیا یعنی کہ کیسے انہوں نے بنائی ہوگی، کتنا کمال، سبحان اللہ۔ قال کہا یعنی ذوالقرنین نے ما مکنی، کیونکہ وہ جو ایک قوم تھی، جو لوگ تھے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے پہاڑوں کے اس سائڈ سے آتے ہیں اور ہم پہ حملہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا آفر کی تھی ذوالقرنین کو کہ بھئی ہم آپ کو پیسہ دیں گے، جمع کر کے اکٹھا کر کے ہم آپ کے لیے خرچات مہیا کرتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کہا، معذرت کی، کہا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ میرے پاس بہت ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، بس تم مجھے کیا کرو، میری مدد کرو افرادی قوت کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ میری کیا کرو، مدد کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا، قال کہا انی ذوالقرنین نے ما مکنی فیہ ربی، کہ جس میں میرے رب نے مجھے جو ہے عطا فرمایا ہے، ما مکنی، کہ جس میں میرے رب نے مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے، اقتدار بخشا ہے، جو قوت اور طاقت مجھے بخشی ہے میرے رب نے، خیر و زیادہ بہتر ہے، فاعینونی، پس تم میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ساتھ۔ تو قوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ بدنی قوت کے ساتھ اور افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اجعل، میں بنا دیتا ہوں، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، یعنی تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں بنا دیتا ہوں، ردمن سے کیا مراد ہے، ایک مضبوط موٹی دیوار۔ تو قال کہا، ذوالقرنین نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اقتدار بخشا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت اور طاقت بخشی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے تمہارے جو تم کہہ رہے ہو، آفر کر رہے ہو، پیشکش کر رہے ہو کہ ہم آپ کو اخراجات ہم دے دیتے ہیں، اس کا انتظام کر دیتے ہیں، تو مجھے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردم، ایک مضبوط بڑی اور موٹی دیوار تمہارے اور ان کے درمیان، تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں بنا دیتا ہوں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں ان سے، آتونی، لاؤ میرے پاس، زبور الحدید، زبور الحدید، میرے پاس جو ہے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کر آؤ، لوہے کے بڑے بڑے تختے اور چادریں میرے پاس لے کر آؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب ساوا، برابر کر دیا اس نے، یعنی ذوالقرنین نے، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیانی حصہ، یعنی ان چادروں کے ساتھ جو ہے دونوں پہاڑوں کا جو درمیانی حصہ جب انہوں نے پارٹ کر دیے، یعنی اس کو بالکل برابر کر دیے، چادریں لگا لگا کے، بڑے بڑے لوہے کے تختے جو ہے وہ لگا لگا کے، جب انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر، یعنی اتنی بڑی انہوں نے دیوار جو ہے اس دیوار کو انہوں نے بنا دیا، تو کیا کہا، قالا، کہا، انفخو، اب کیا کرو تم، جو ہے آگ تیز جلاؤ۔ انفخو، اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، پھونک مارنا۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے کہ تیز آگ تم جو ہے وہ چلاؤ، دھونکو، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب
जअलहु नारा, यहाँ तक कि जब उसने उसको कर दिया, इन ज़ुल्करनैन ने कर दिया उसको, यानी हु मुराद दीवार को, नारन आग कर दिया, यानी इतनी बड़ी दीवार कि ऐसे आग जलाई गई कि वो इतनी बड़ी जो लोहे की जो दीवार थी, लोहे के तख्तों से, बड़ी बड़ी चादरों से जो बनाई गई थी, और आग जलाकर उसको इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, यहाँ तक कि वो क्या बन गई, आग बन गई। फिर कहा, क्या कहा, काला कहा, आतूनी लाओ मेरे पास, ओ फ्रिग में उंडेलूँ अलैहि इस पर, इन इस दीवार पर, कितरा पिघला हुआ तांबा, उसके बाद उसके ऊपर से क्या, पिघला हुआ तांबा उसके ऊपर से डाला गया। सुभान अल्लाह, यानी कि कितनी वो गर्म हुई होगी कि उसको आग बना दिया गया, इतना उसको गर्म किया गया उस लोहे को, उस दीवार को, जो लोहे की दीवार थी, कि उसके बाद फिर उस ऊपर से पिघला हुआ तांबा भी ऊपर कैसे लेके गए होंगे उस पिघले हुए तांबे को, फिर वहाँ से उसको उस दीवार पर अंडेला गया। कितनी मजबूत दीवार बनाई। तो कितर किसे कहते हैं, पिघले हुए तांबे को कहते हैं कितरा, पिघला हुआ तांबा, कि तुम मेरे पास लेके आओ, मैं इस दीवार के ऊपर पिघला हुआ तांबा क्या करता हूँ, उंडेल देता हूँ। आखिरी सफ़े की तरफ हम आते हैं। फमस्ताउ यज़हरू, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर जो है उन्होंने इस्तिताअत नहीं रखी, उन्होंने ताकत नहीं रखी, अन यज़हरूहु, कि उस पर चढ़ सकें वो, यानी यजूज मजूज में बिल्कुल ये ताकत नहीं थी कि उस दीवार के ऊपर वो चढ़ सकें, क्योंकि वो चिपटी थी और बहुत ऊंची थी वो मस्तताउ लहू नकबा, और जो है ना ही उनमें ये ताकत थी कि वो उसको सुराख कर सकते। नकब कहते हैं सुराख को, यानी ना ही वो चढ़ सकते थे उस दीवार के ऊपर कि वो दीवार पे चढ़ के और फलांग के दूसरी तरफ आ सकें, और ना ही वो उस दीवार के अंदर सुराख कर सकते थे, यानी इतनी मजबूत दीवार थी कि वो सुराख भी नहीं कर सकते थे उसके अंदर। क़ाल, कहा, यानी ज़ुल्करनैन ने अब क्या कहा, हाज़ा, ये रहमतुन, रहमत है, मिर रब्बी, मेरे रब की तरफ से, ये तो अल्लाह ताला के, जो मेरा रब है ये तो उसकी तरफ से रहमत है मेरे लिए, ये तो अल्लाह ताला की रहमत से ही हुआ है। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, बस जब आ जाएगा मेरे रब का वादा, जअलहु, तो वो कर देगा उस दीवार को, हु उसको, यानी उस दीवार को, दक्का, ज़मीन के बराबर, रेज़ा रेज़ा कर देगा। जब मेरे रब का वादा आएगा तो मेरा रब ये जो इतनी मजबूत दीवार है इसको क्या कर देगा, बिल्कुल जो है मलिया मेट कर देगा, ज़मीन के बराबर कर देगा, और इसको बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर देगा। वकाना, और है, वादू, वादा रब्बी, मेरे रब का, हक का, सच, मेरे रब का जो वादा है वो तो बिल्कुल सच्चा है, मेरे रब का वादा क्या है, सच्चा है। तो ये जो वादा है, इससे मुराद क्या है कि कुर्ब क़यामत में जब याजूज मजूज का ज़हूर होगा, कुर्ब क़यामत जब याजूज मजूज का क्या है, ज़हूर होगा। हदीस के अंदर है कि ये जो याजूज मजूज हैं, अब ये जो बनाई गई जो दीवार है ज़ुल्करनैन की, तो ये उसके पीछे हैं, अब उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब क्या करते हैं कि रोज़ाना उसको खोदते हैं, रोज़ाना उसको खोदते हैं, रोज़ाना उसको खोदते हैं, तो जो है फिर अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बाकी जो दीवार है हम अगले दिन आके खोदेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते। इसी तरह रोज़ाना वो इस दीवार को वो खोदते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते, अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो हदीस के अंदर है कि जब अल्लाह ताला का इरादा होगा, अल्लाह ताला जब उनको ज़ाहिर करना चाहेंगे दुनिया पर, तो क्या होगा कि कुर्ब क़यामत, यानी कि याजूज माजूज जो है ये क़यामत की निशानियों में से है, ये क़यामत की निशानियों में से है। और जब अल्लाह ताला का इरादा होगा इनको निकालने का, तो फिर ये जिस दिन खोदेंगे तो कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम कल आके बाकी दीवार को खोदेंगे। तो जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे, अगले दिन आके उस दीवार को वो खोद लेंगे, और जो है वो ज़मीन पर वो आ जाएंगे, और वो कत्ल व गारत करेंगे, शर व फसाद मचाएँगे, तो आर्जी गलबा उनको मिलेगा। और इनकी जो यजूज मजूज का जो खरूज है, यजूज मजूज का जो निकलना है ज़मीन पर, ये क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इनका ये वाक़या होगा निकलने का। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक वबाई मरज़ आएगा, तो जिससे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और यहाँ पे ये बात याद रखिए कि याजूज मजूज ये एक हकीकत है, इससे ये मुराद नहीं है कि कोई चाइनी कौम है या कोई रूसी कोई कौम है या ये कोई सियासी
جو ہے کوئی حکومت ہے، جیسے بعض لوگ اس سے یہ باور کرتے ہیں کوئی منگولی ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ، نہیں، بلکہ حدیث کے مطابق یہ یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت میں ان کا خروج ہوگا، یہ قرب قیامت میں یہ نکلیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہیں گے تو یہ نکلیں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ وَتَرَكْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا، ہم چھوڑ دیں گے ہم بعضهم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو کہ وہ ایک وہ کیا ہوں گے، گڈ مڈ ہو جائیں گے، فی بعض بعض میں، گتھم گتھا ہو جائیں گے، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان کے بعض کو، یعنی یاجوج ماجوج کو اس دن، یعنی کہ جس دن یہ نکلیں گے، جو ذوالقرنین کی جو دیوار ہے جب اس کو کیا کریں گے، وہ مسمار کریں گے، جب اس کو یہ گرائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے، یہ یاجوج ماجوج جب نکل آئیں گے تو اتنی کثرت سے یہ ہوں گے، اتنے یہ زیادہ ہوں گے کہ جیسے سمندر کی جو موجیں ہوتی ہیں، سمندر کی موجوں کی طرح یہ زمین پر نکلیں گے اور یہ الغار کرتے ہوئے کیا ہوں گے، یہ نکلیں گے، اس طرح گڈ مڈ ہوں گے اور گتھم گتھا ہوں گے اور یہ زمین پر یہ نکلیں گے۔ تو یہ وہ منظر کشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، ان کے منظر بیان کیا ان کے نکلنے کا، کہ جب یہ قرب قیامت جو ذوالقرنین کا یہ جو ان کی بنائی ہوئی دیوار ہے، جب اس کو توڑیں گے، اس کو مسمار کریں گے، اس کے بعد جو نکلیں گے زمین پر، تو یہ ان کی حالت ہوگی، اس طرح وہ نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَجَمَعْنَاهُمْ، تو ہم جمع کریں گے ان کو، گٹھا کریں گے، جمعاً گٹھا کرنا، تو کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے قیامت کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سور میں پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اکٹھا کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جیسے ہم سورہ کہف کے اندر پہلے پڑھ چکے کہ فلن نغادر منہم احدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے کے سارے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعَرَضْنَا، اور ہم پیش کریں گے جہنم، جہنم کو، یوم ازین، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، اردن، پیش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے کیا کریں گے، پیش کریں گے۔ عرض یعرض ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَرَضْنَا، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے عین سامنے لا کر ہم اس کو پیش کر دیں گے، جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لایا جائے گا۔ کون سے کافر، ان کی کیا صفت ہے، فرمایا الذین، وہ لوگ کہ کانت تھیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردوں میں، ان کی آنکھیں کیا تھیں، پردے میں تھیں، عن ذکری، میرے ذکر سے، میرے ذکر سے ان کی آنکھیں کیا تھیں، پردے میں تھیں، وکانوا، اور نہیں تھے وہ، وکانوا تھے وہ، لا یستطیعون، نہیں تھے، نہیں ان میں طاقت تھی، سمع، سننے کی، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی حق کو سن کر قبول نہیں کرتے تھے، یعنی حق کو تو سنتے تھے لیکن اس حق کو قبول کرنے کی ان میں استطاعت نہیں تھی، اس حق کو قبول کرنے کی جو استطاعت تھی، ان کے کفر، ان کے شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باعث، چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی، ان کے کانوں میں پردے تھے، اس لیے وہ سنتے تو تھے حق کو، قرآن کو تو سنتے تھے، حق بات کو تو سنتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بہرے تھے، حقیقت میں تو وہ سننے کی صلاحیت تو ان میں تھی، لیکن سن کر ایمان لانا اور قبول کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی۔ اور یہ صلاحیت ان میں کیوں نہیں تھی، یہ طاقت ان میں کیوں نہیں تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے اپنے گناہوں اور کفر شرک کی کیا تھی، ان کے لیے سزا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسب الذین، کیا پس جو ہے گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر و کفر کیا، کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، حمایتی؟ کیا یہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ میرے بندے کیا ان کی مدد کریں گے میرے مقابلے میں؟ یعنی جو حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے ہیں
اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، کیا حضرت مسیح اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ نہیں۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں یہ کافر کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ میرے مقابلے میں اپنا اولیاء بنا لیں گے، اپنا ولی اور مددگار بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمان نوازی کے طور پر، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب جو ہے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ کون سے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ کل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم، بتائیں ہم تمہیں، بالاخسرین، جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، اعمال کے لحاظ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں وہ لوگ نہ بتائیں کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں والے، جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں اعمال کے لحاظ سے، کون سے وہ لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ الذین، وہ لوگ ضل، گم ہو گئی، سعیہم، ان کی سعی، ان کی کوشش، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی ہی۔ وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا کہ مشرکین ہیں، بعض نے کہا یہود و نصارہ ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اہل بدعت ہیں، کہ جو انسان بدعت کرتا ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز کو لے کر آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسا انسان ہے کہ اس کی ساری جو سعی ہے وہ دنیا کی زندگی میں کیا ہوگی؟ رائے گاہ ہو گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا عمل کر رہا ہوں، مجھے اس پر ثواب ملے گا، وہ ثواب کی امید سے وہ نیک عمل کرتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے کہ نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے، نہ اس چیز کا ثبوت، اس عمل کا ثبوت حدیث کے اندر ہے، نہ نبی علیہ السلام نے وہ عمل کیا، نہ صحابہ نے وہ عمل کیا، نہ تابعین نے، لیکن یہ انسان کیا ہے کہ اس عمل کو نیک سمجھ کر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا عمل بدعت ہے کہ جو عمل نہ نبی علیہ السلام نے کیا اور نہ صحابہ نے کیا، اور یہ انسان اس کو نیک سمجھ کر کرے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے بھی انہوں نے کفر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اپنے رب کی ملاقات یعنی آخرت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فحبطت اعمالہم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم، پس نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یعنی ایسے کافروں کے لیے ہم بالکل قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، میزان، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال ہی نہیں ہوں گے کہ جن کا وزن کیا جائے، کیونکہ ان کی جو نیک اعمال ہیں دنیا کے اندر ان کو، کفار کو ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، مشرکین کو اور کفار کو۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ان کے نیک اعمال جو تھے وہ رائے گاہ ہیں، وہ ضائع ہیں، ان کو کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کیا جائے گا۔ ذالک، یہ جزاؤہم، ان کی جزا ہے، ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، جہنم و جہنم، ان کی جزا جہنم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بیما کفروا، سبب اس کے کہ جو انہوں نے کفر کیا، تو ان کی جزا، ان کا بدلہ جہنم کیوں ہے؟ اس کا پہلا سبب کیا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے؟ بیما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا، کفر کی وجہ سے ان کی جزا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے جو سبب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا تھا، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، یعنی میری آیتوں کے ساتھ بھی وہ مذاق کرتے تھے اور میرے رسولوں کے ساتھ بھی وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے۔ جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا،
اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ تکذیب جھٹلانے کی بدترین صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے صرف جھٹلاتا ہے، لیکن ایک انسان جھٹلانے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مذاق بھی اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا، تو جھٹلانے کی بدترین صورت ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، کانت ہوں گی، لہم ان کے لیے، جنات الفردوسی، جنت الفردوس، فردوس کی جنتیں، فردوس کی کیا ہوں گی؟ جنتیں ان کے لیے ہوں گی، نزلاً مہمان نوازی کے طور پہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے کیا کیے؟ نیک عمل کیے، تو ان کے لیے جو فردوس کے جو باغات ہوں گے وہ ان کے لیے کیا ہوں گے؟ مہمانی کے طور پر ہوں گے، نزلاً مہمانی ہوگی ان کے لیے، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، انہا، ان جنتوں سے، ہیولا، جگہ بدلنا، یعنی ان جنتوں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے وہ کبھی بھی۔ ان جنتوں میں جب وہ داخل ہوں گے جنت الفردوس میں، تو کبھی بھی وہاں سے نکلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب ایک جگہ ہمیشہ رہتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، وہ بور ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہوگی، وہ عظیم نعمت ہوگی کہ وہاں سے انسان نکلنے کی، کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بالکل جو ہے وہ خواہش نہیں رکھے گا، وہ نہیں چاہے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سألتم اللہ، جب تم سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، فسلوہ الفردوس، تو اللہ تعالیٰ سے فردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو، یعنی ایسے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اللہ من یسلک جنت الفردوس، یہ اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا فإنہ، کہ بے شک یہ جو فردوس ہے، جنت الفردوس ہے، یہ کہ اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے وسط ہے، وأعلی الجنہ، اور جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر، ان جنت الفردوس کو، رحمان کا عرش ہے، ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور اسی سے جنت کی جو نہریں ہیں وہ پھوٹتی ہیں، جنت الفردوس سے جنت کی جو نہریں وہ کیا ہوتی ہیں؟ پھوٹتی ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی رب کے کلمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کلمات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادن، سیاہی، اگر یہ جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے، کس چیز کے لیے؟ لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، میرے رب کی باتوں کے لیے، اگر یہ سارے کا سارا جو سمندر ہے کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے، تو کیا ہوگا؟ لنفد البحر، یقیناً جو ہے، جو بحر ہے، جو سمندر ہے، وہ ختم ہو جائے گا، قبل اس کے، ان تنفدا، کہ ختم ہو جائیں، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، یعنی اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین پہ جتنے بھی جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اب کیا ہے؟ ان قلموں سے، یہ جو سمندر جو ہے سیاہی بنے ہوئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنا شروع کر دیے جائے، تو کیا ہوگا؟ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، اور سمندر جو سیاہی بن گئے تھے، اتنی زیادہ سیاہی، سمندروں کے برابر، اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ مَدَدَ، اس کے برابر، یعنی سمندر کے پانی اگر سیاہی بن جائے، اس کے برابر اور بھی اگر ہم سیاہی لے آئیں، جیسے دوسرے مقام پر ہے کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تو کیا ہوگا کہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے، یہ جو کلمے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، ایک انسان ہی ہوں، لیکن فرق کیا ہے میرے اور تمہارے درمیان؟ کہ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کس چیز کی وحی کی جاتی ہے؟ انما، کہ بات صرف اتنی ہے کہ الہکم، تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے، الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے۔ میری طرف کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے، وہ ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے۔ فمن کانا، پس جو ہے، یرجو، امید رکھتا ہے،
لقاء ربی ہی، اپنے رب سے ملاقات کی جو بھی امید رکھتا ہے، جو انسان بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے، فلیعمل، پس وہ عمل کرے، کیسے عمل، عملا صالحا، نیک عمل۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کے لیے کیا نصیحت ہے کہ فلیعمل عملا صالحا، پس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کی جو عبادت ہے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو آرزو کرنے والے اس کے لیے کیا نصیحت ہے، بلکہ ہر انسان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور شرک سے اجتناب کرے، شرک سے بچے، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں سورہ کاف کا جو اس کا ترجمہ ہے سورہ کاف کے بارے میں، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو اسباق ہیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح دوبارہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو دیکھیے نام، وجہ، تسمیہ اور شان نزول کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد کتنی، 110 ہے، اور اس صورت کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 9 سے 27 تک جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس واقعے اور قصے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ صورت کا جو شان نزول اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو صورت ہے کیسے نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ نے جو یہودی تھے، یہود کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے تھے۔ انہیں میں سے ایک سوال کیا تھا، 3 سوال پوچھے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، کہ اے محمد ہمیں روح کی حقیقت کے بارے میں بتائیے، روح کی کیا حقیقت ہے، اور اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیے، ہم تیسری حدیث پہ آتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ دیکھیے اس صورت کی فضیلت کیا ہے کہ جو اس صورت یعنی سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو جو حفظ کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے، دجال کے فتنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو صورت کے جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں کہ دیکھیے صورت کے موضوعات میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر عقائد کا بیان ہے، قیامت کے دن کے بعض جو مناظر ہیں، بعض جو مشاہد ہیں ان کا بیان ہے، اور وحی وغیرہ کا اثبات اس صورت کے اندر شامل ہے کہ وحی کی حقیقت، کہ وحی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کو نازل کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر کتنے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، 4 واقعات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر جو 9 سے 27 تک کی صورت کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ، اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح آیت نمبر 32 سے 44 تک 2 باغ والوں کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 60 سے 82 تک موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 83 سے 99 تک ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اور جبکہ صورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ مختلف طریقوں سے کیا ہو، اپنے آپ کو اور اپنے دین کو فتنوں سے بچایا جائے۔ کس سے بچایا جائے؟ فتنوں سے بچایا جائے۔ پہلا دین کا فتنہ، انسان کے دین کے اندر فتنہ، انسان دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور دوسرا جو ہے مال و اولاد کا فتنہ ہے، تیسرا علم کا فتنہ ہے، چوتھا جاہ کا فتنہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کس سے آزماتے ہیں، بعض بندوں کو جو ہے دین کے بارے میں آزمایا جاتا ہے، دین کے اندر آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کیا انسان جو ہے وہ دین پر ثابت قدمی دکھاتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، کہ کیسے انہوں نے دین پر ثابت قدمی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو وہ دین پر ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ ان کو غار میں چھپنا پڑا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر کیا رہے، قائم رہے، توحید پر قائم رہے۔ اور بعض کو دیکھیے مال اور اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، جیسے 2 باغ والوں کا قصہ ہے، وہ انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت بھی عطا فرمایا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ آزمائش میں ناکام ہوا، اس نے وہ اکڑ دکھائی، تکبر کیا، سرکشی کی، اور دوسروں کو جو اہل ایمان تھے ان کو اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا، ان کی حقارت کی، ان کی تحقیر کی۔ اور تیسرا جو ہے دیکھیے علم کی آزمائش، علم کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے لیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے
کہ فوق کل ذی علم علیم، یہ بات یاد رکھیے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. تو کبھی بھی انسان جو ہے علم میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، علم میں، فن میں، ہنر میں، تو یہ مت وہ سمجھے کہ کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کہ مجھ سے زیادہ معرفت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچے گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے علم میں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آزمایا ہے علم دے کر، وہ اس میں ناکام ہو گیا ہے. تو دیکھیے جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو ایک چڑیا آتی ہے، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جاتی ہے، تو حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میرا اور جو تمہارا علم ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس علم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ جو چڑیا ہے یہ چونچ کے ساتھ اس سمندر سے وہ پانی لے کر گئی ہے، تو یہ جو چھوٹا سا قطرہ ہے پانی کا، یہ میرے اور تیرا علم ہے، اور یہ جو سمندر ہے وہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ جو ہے انسان کی آزمائش کرتے ہیں. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے تو انسان کو چاہیے کہ اس علم پہ عمل کرے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائے. اور چوتھا جو فتنہ ہے، جو جاہ کا فتنہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حکومت کا فتنہ، جاہ و سلطنت کا فتنہ، کرسی کا فتنہ، بادشاہت کا فتنہ. تو اس کے لیے سورہ کہف کے اندر کون سا قصہ بیان کیا گیا؟ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئے. اس بادشاہت نے، اس کرسی نے ان کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کیا. اس جاہ اور سلطنت کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، کہ کتنے بڑے وہ بادشاہ تھے کہ مشرق کی طرف پہلے مغرب کی طرف نکلے تو سارے ملک فتح کرتے گئے، مشرق کی طرف نکلے سارے ملک فتح کرتے گئے. مشرق اور مغرب تک ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، تو اس آزمائش میں وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ان کو ڈالا تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، ناکام نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کریں. یہی جو ہے بنیادی جو مقصد ہے سورہ کہف کا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، اسے ساتھ لکھیے، نوٹس بھی مکمل کیجیے. اسے جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے. تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.